وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے کتاب لینے گئے تو قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، بچھڑے کو خدا سمجھ لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے اس جرم کو معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اسے قتل کرو، تب ان کی بھی اور تمہاری بھی توبہ قبول ہوگی۔ اس معاملے سے فارغ ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کتاب دی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو۔ تو یہودی لوگ کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا کسی اور کی ہے، ہمیں وہاں کوہ طور پہ لے جاؤ اور اللہ رب العزت خود فرمائیں کہ میری کتاب ہے، تب ہم اس پر عمل کریں گے۔ اب ساری قوم کو تو لے کے جا نہیں سکتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 آدمیوں کو منتخب کر لو، یہ 70 جو ہوں گے یہ تمہارے نمائندے ہوں گے۔ وہ 70 آدمی چلے گئے۔ جب کوہ طور پہ پہنچے تو غیب سے آواز آئی کہ یہ جو کتاب دی جا رہی ہے یہ میری کتاب ہے، اس پر ایمان بھی لاؤ اور اس پر عمل بھی کرو۔ اب آواز تو سن لی، یہودی لوگ کہنے لگے ہمیں یہ کیا پتا کہ اللہ بول رہا ہے یا کوئی اور بول رہا ہے، اللہ رب العزت سامنے آ کے بات کرے۔ اب یہ بہت بڑی گستاخی تھی، تو اللہ نے ان کے اس جملے کو نقل کیا، وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ رب العزت سامنے آ کر بات نہ کریں۔ اس گستاخی پر فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ نے ایک بجلی بھیجی، اس بجلی کے گرنے سے یہ 70 کے 70 آدمی مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یا اللہ، یہ آزمائش اور امتحان لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ان کو موت دینی ہوتی تو ان کے گھروں میں موت دے دیتے۔ اب آپ نے جو موت دی ہے اور اگر میں واپس جا کر بتاتا ہوں تو ساری قوم میرے مخالف ہو جائے گی، وہ کہے گی کسی سازش کے تحت موسیٰ نے خود مار دیا ہے، اے اللہ مہربانی فرما ان کو زندہ کر تاکہ یہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، تاکہ مجھ پر کوئی الزام نہ آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا اور ان کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہیں موت دینے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اتنا تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی کتاب ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پہ عمل کرو۔ بہرحال وہ 70 کے 70 زندہ ہوئے، واپس قوم کے پاس آئے، لیکن ڈنڈی مارنے سے یہودی کبھی باز نہیں آتا۔ انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی کتاب تو اللہ کی ہے، یہ تو ہمیں یقین ہو گیا، لیکن اللہ فرما رہے تھے جتنا ہو سکے عمل کر لینا، جو نہیں کر سکو گے معاف ہے۔ ڈنڈی پھر بھی ماری۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ روح نکل جائے تو قیامت تک واپس نہیں آتی۔
ان کی یہ سوچ ہے، اور اس سوچ کی بنیاد پر وہ عذاب قبر اور ثواب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس قبر کے اندر نہ تو عذاب ہے نہ ثواب ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ بندہ مردہ پڑا ہے، زمین اسے کھا گئی ہے، اس کے اندر زندگی ہی نہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ، تقریباً پوری امت مسلمہ کا یہی نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان کو دفنایا جاتا ہے اور دفنانے والے جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو اللہ دو فرشتوں کو قبر میں بھیجتا ہے، ایک منکر ہوتا ہے، ایک نکیر ہوتا ہے۔ تو یہ منکر نکیر جو فرشتے آتے ہیں یہ اسے قبر میں زندہ کرتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس کی روح واپس آ جاتی ہے۔ پھر اس سے سوال جواب ہوتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ اگر وہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو پھر جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ آج یوں سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے کہ دولہے کے علاوہ کوئی اٹھاتا نہیں، اب سو جا، اب قیامت کے اللہ ہی تجھے اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی برا ہو تو پھر اس کو سزا ملتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اگر بے نمازی ہو تو فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک پٹائی ہوتی ہے، اور اگر ظہر چھوڑ دی تھی تو عصر تک پٹائی ہوتی ہے، اگر عصر چھوڑ دی تھی تو مغرب تک پٹائی ہوتی ہے۔ تو قبر کے اندر سانپ بچھو بھی ہیں، ہتھوڑے بھی ہیں، اور جہنم کی آگ بھی دکھائی جاتی ہے، جیسا کہ 24ویں پارے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرعونی جو دریا میں ڈوبے تھے انہیں صبح و شام جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے، جس سے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور انہیں کچھ نہ کچھ جہنم کے عذاب قبر میں بھگتنا پڑتے ہیں۔ اس لیے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت تک روح واپس نہیں آتی، وہ اس کا کیا جواب دیں گے کہ 70 آدمی مر گئے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ تو کہتے ہو دوبارہ روح آتی ہی نہیں، تو روح تو آ گئی یہاں پر۔ تو جب یہاں روح آ سکتی ہے تو اللہ کے نبی کی بات مان لو کہ قبر میں بھی روح واپس آتی ہے اور وہ انسان زندہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ کے خلاف تم جہاد کرو، اور جہاد صرف اتنا سا ہوگا کہ تم نے اس شہر کے دروازے پہ پہنچنا ہے اور فتح تمہاری ہوگی۔ اللہ ان پہ رعب ڈال دے گا، وہ آبادی بستی ساری خالی کر جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ قوم عمالقہ بہت اونچے، لمبے اور طاقتور لوگ ہیں۔ 6 پارے میں اس کی تفصیل ہے کہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ ان کے 12 قبیلے تھے تو 12 آدمی گئے، 2 نے آ کے کہا بھئی کوئی بات نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، چلو فتح ہماری ہوگی۔ لیکن باقی 10 نے کہا نہیں بھئی وہ تو بہت طاقتور ہیں، بہت اونچے لمبے ہیں، تم نے نہیں جانا۔ اب یہ موقع تھا جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جاؤ، آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے۔ اللہ نے پھر ان کو سزا دی کہ واپس گھروں میں بھی نہیں جا سکتے، آگے بھی نہیں جا سکتے۔ درمیان میں ایک میدان ہے، اس میدان کا نام میدان تی ہے۔ اس میدان میں اللہ نے ان کو قید کر دیا۔ اللہ جب قید کرنے پہ آتا ہے تو اللہ کو فوج کی ضرورت نہیں، نہ پولیس کی ضرورت ہے، نہ باؤنڈری وال کی ضرورت ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ اس گراؤنڈ سے باہر تم نہیں جا سکتے۔ اب وہ چلتے تھے سارا دن، چل 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 کے تھک جاتے، شام کو دیکھتے جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں، اللہ کا کوئی مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ اب جب اس میدان میں جا کر ٹھہرے تو پریشان ہوئے، کہنے کہ موسیٰ گرمی بڑی لگتی ہے۔ اب اللہ کی مہربانی دیکھیے، اپنے مجرموں پر بھی اللہ انعامات کر رہا ہے۔ اللہ کے مجرم ہیں، گناہگار ہیں، نافرمان ہیں، لیکن اللہ پھر بھی مہربانی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، گرمی نہیں لگتی تھی۔ پھر کہنے لگے موسیٰ کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ اللہ نے من و سلوہ نازل کر دیا۔ من و سلوہ کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ پکا پکایا کھانا آ جاتا تھا وہ کھا لیتے تھے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ بٹیر ان کے پاس اتنے زیادہ آ جاتے تھے کہ بڑے آرام سے پکڑتے تھے اور اسے ذبح کر کے آگ پہ بھونتے بڑے مزے سے کھا لیتے۔ تو یہ تو ہے سلوہ، نمکین چیز، اور من کہتے ہیں میٹھی چیز کو۔ اور میٹھی چیز کیا ہوتی تھی؟ اللہ رب العزت رات کو ایسے جیسے شبنم کے قطرے گرتے ہیں
چھوٹے چھوٹے جنگلی بیر زمین پہ گراتے تھے، اس کا ڈھیر لگ جاتا تھا۔ اللہ فرماتے تھے جتنا تمہیں چاہیے اتنا کھا لو، لیکن ایک شرط لگائی تھی اللہ نے کہ دیکھو کھانے کی اجازت ہے لیکن سٹاک کرنے کی اجازت نہیں، ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں۔ ہر روز تمہیں نیا کھانا ملے گا، تازہ ملے گا، لیکن تم نے جمع نہیں کرنا۔ لیکن یہ قوم ایسی تھی جو باز نہیں آتی تھی، انہوں نے کھانا جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہاں لفظ من سے ایک بات یاد آئی، من کا معنی احسان بھی ہوتا ہے، من کا معنی میٹھا بھی ہوتا ہے۔ چوتھے پارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا محبوب نبی ان میں بھیج دیا، یہ اللہ نے احسان کیا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے من کا معنی میٹھا ہے، اللہ نے اپنے محبوب نبی کو بھیج کر لوگوں کو مٹھاس عطا فرما دی۔ نبی ہیں ہی میٹھے، آپ کی ہر سنت میٹھی ہے۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، اللہ رب العزت نے پھر ان پر عذاب بھیجا۔ اگلی آیات میں ہے پانی کا مسئلہ بنا کہ پیاس لگتی ہے، پانی کہاں سے لیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا اپنا عصا جس کو دریا پہ مارا تھا اور 12 راستے بن گئے تھے، آج اسی عصا کو پتھر پہ مارے۔ جب پتھر پہ مارا تو 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہر قبیلے کا چشمہ معلوم ہو گیا، وہاں سے پانی پیتے تھے، اللہ نے انعام کر دیا۔ پھر کہنے لگے تنگ آ کر کہ موسیٰ ہم سے یہاں نہیں رہا جاتا، 40 سال تقریباً وہاں رہے ہیں، اور کہا اللہ سے کہو اللہ ہمیں کسی شہر میں بھیج دے، ہم کھیتی باڑی کریں گے، سبزیاں اگائیں گے، گندم اگائیں گے، سبزیاں اگا کر ہم اس سے کھائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ اس طرح نہ کرو، اللہ بیٹھے بٹھائے جو تمہیں کھلا رہا ہے تو تم نے لازمی محنت کر کے کھانا ہے، اور پھر اعلیٰ چیز چھوڑ کے ادنا چیز لینا چاہتے ہو، بہترین چیز تمہیں من و سلوہ مل رہا ہے اسے چھوڑ کر تم دال سبزی کی طرف آنا چاہتے ہو۔ ان کا نہیں، ہم نے تو ایسے ہی کرنا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے کہو کہ جاؤ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اب یہ شہر تمہارا ہے، وہاں جا کے کھیتی باڑی کرو۔ لیکن جانے سے پہلے پھر 2 شرطیں لگا دی۔ فرمایا ایک شرط یہ ہے کہ تم نے وہاں جاتے ہوئے راستے میں کہنا ہے حطۃ، اس کا معنی ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ابھی تو جیل کاٹی ہے 40 سال کی، تو حطۃ اے اللہ جو ہماری غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے، اپنے فضل سے معاف کر دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب شہر کے دروازے سے داخل ہو گئے تو اپنا سر تھوڑا سا جھکا کر عاجزی کرتے ہوئے پھر داخل ہونا۔ لیکن یہ تو یہودی قوم تھی، اب راستے میں کہنا تھا حطۃ، اب نعرے لگاتے جا رہے حنطۃ حنطۃ حنطۃ، ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو گندم چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہو کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بجائے یہ گناہوں کی معافی مانگنے کے کہتے حنطۃ، ہمیں تو گندم چاہیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تھا تھوڑا سا جھک کر، جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، اس طرح گزر کے جانا ہے۔ تو یہ وہاں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے سلائیڈنگ شروع کر دی، جس طرح بچے سلائیڈنگ کرتے ہیں اس طرح بیٹھ کر جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے حکموں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان پر عذاب بھیجا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ایسے ظالموں پر ہم نے آسمان سے عذاب نازل کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ایک عذاب یہ مسلط کیا کہ یہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے، ہمیشہ محتاج رہیں گے، ان پہ اللہ کا غصہ ہوگا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں، ایک تو اللہ کے حکموں کا انکار کرتے تھے، اس میں تعویلیں کرتے تھے، اپنے پاس سے تبدیلی کرتے تھے، اور دوسرا ان کا بڑا جرم یہ تھا کہ یہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے، معارف القرآن میں لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہودی ایسی قوم ہے جنہوں نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کیا، ایک وقت میں 43 نبیوں کو۔ اور پھر یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ ان کو سمجھانے کے لیے اللہ کے ولی میدان میں آئے۔ اللہ کے ولی، بھائی یہ جو تم نبیوں کو قتل کرتے ہو، جرم کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ تو انہوں نے ایک ہی دن میں 170 اللہ کے ولیوں کو قتل کیا۔ تو دنیا میں سب سے بڑی دہشت گردی کرنے والے یہودی ہیں، جو نبیوں کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آتے، جو اللہ کے ولیوں کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو یہ یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ انعامات بتائے جو اللہ نے ان پر کیے،
اور انہوں نے آگے سے جو نافرمانیاں کی ان کا بھی ذکر کیا اور ہمیں سبق دیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوتے ہیں اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں اللہ دنیا میں بھی عزت دے دیتا ہے، اللہ آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔